یہ عزاداری شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز، یہ عزاداری جس سے زمانے کا امام شریک ہوتا اور سب سے زیادہ خوش ہوتا، وہی جملے میں نے آج یہ دہرائے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ دعائے ندبہ جو دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں نہیں، بہترین دعا کہ جو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر جمعے کی یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، اس سے اچھی دعا نہیں۔ اگر آپ مسلسل پڑھیں دعا ندبہ، روز بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ آپ ڈیلی بھی یہ دعا ندبہ پڑھ سکتے، 40 دن پڑھ کے دیکھو، 40 days یہ دعا ندبہ پڑھ کے دیکھو کہ تم کیسے امام سے کلوز ہوتے ہیں، لیکن ود آل دا کنڈیشنز۔ اوکے، دا مین چیز ہے کنڈیشنز۔ تو آپ 40 دن کی دعا کا چلہ بانو، آپ بولو کہ مولا میں آپ کے لیے 40 دن یہ دعا پڑھتا ہوں۔ دعا ندبہ ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے کہ جس میں امام کے یہ جملے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ اور میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ دوستو دعا یہاں یہ، اسی لیے ماحول بھی بدل گیا ہر طرف امام کی۔ تو سب سے پہلی چیز زمانے کے امام سے ہم کو رجوع کرنا، اس لیے کہ آج سے، ویسے تو ہمارا امام کا پورا حکومت ہی امام کی ہے، لیکن آج وہ آپ نے آج دن کی مجلس میں سنا، اس جگہ پہ آج 11ویں امام دفن ہے کہ جہاں پہ ان کے بابا امام علی نقی علیہ السلام۔ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ سامرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ذریعہ مبارک جو مولا کی ہے، اس میں 4 گریوز ہیں، 3 گریوز ایسے اسٹریٹ ہے، ایک اوپر ہے۔ سب سے پہلے جو گریو نظر آتی، لحد نظر آتی، وہ امام علی نقی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، امام علی نقی علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور یہ دونوں ذریعے گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے کہ جو ایک 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، اور 12ویں ہمارے امام کی دادی ہے۔ بہت ہی پاک اور پاکیزہ خاتون، 3 امام سے جن کا رشتہ ہو، اور انتہائی مخصوص جو روایتیں ہیں وہ اسی امام سے، ولادت کی روایتیں سب اسی بی بی سے۔ بہرحال مجھے وہ 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، 11ویں امام کے بالکل بازو جو ہے بی بی نرجس خاتون نے، جو ہمارے امام کی والدہ۔ یہ 3 گریوز کے اوپر لیڈیز میں سے جو زیارت کرتے ان کو پہلے بی بی حکیمہ خاتون نظر آتے، اور جو جینٹس میں سے زیارت کرتے وہ پہلے 3 امام۔ سامرے میں یہ چاروں معصومین کے گریوز ہیں، 2 امام ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک امام زادی ہے، ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے، بی بی نرجس خاتون۔ وہاں پر وہ جو تھا وہ 10ویں امام کا گھر تھا، جہاں پہ آج مولا کا روضہ ہے۔ امام زمانہ بھی وہیں رہتے تھے، اور وہ جو بیسمنٹ ہے جس کو سرداب مقدس بولتے، بڑی برکتوں والا، اتنی برکتوں والا بیسمنٹ ہے کہ اب تو کافی ایکسٹینشن ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا، لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا سا، اتنا بڑا نہیں تھا، ہم نے خود چھوٹا دیکھا۔ تو وہاں پہ یہ وہ جگہ ہے بیسمنٹ کہ جہاں آخری مرتبہ زمانے کے امام کو لوگوں نے دیکھا۔ انشاءاللہ اب بات آگے چلی تو بتاؤں گا۔ تو دوستو عزاداری گزر گئی، ایام عزا گزر گیا، اب 1 سال کے بعد پلٹ کے آنے والا، 1 سال کے بعد۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہے، دعا آپ مسلسل کرو۔ یہ محفل بہت مخصوص محفل ہے، یہ محفل میں دعا آپ کو لازم کرنا ہے کہ مولا وہ دن آئے کہ مولا ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کریں۔ اب تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، فیالتنی کنتو معکم فافوز معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی جو ہے مولا کے خون کا بدلہ لیتا، میں بھی مولا کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرتا۔ یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، اگر نہیں ہوئی ہے تو ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ تمہارے دل میں خواہش ہونا، اس کی قبولیت ہے یہ کہ دل میں خواہش پیدا کرو، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی موقع، کچھ مت کرو، جسٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ کربلا، کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئے۔ اس کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کرنا ہے امام کے لیے۔ کل کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تحفہ لینا ہے، کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لے، کہ میں نے آپ کے ساتھ تحفہ کیا، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، اپنی پریشانیوں کو دور کروانا، آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا۔ وہ گفٹ لو، اس لیے تحفہ لو، اسی لیے تحفہ لو کہ الحق ہے تمہارا، تم نے ماتم کیا ہے۔ مولا حسین جو کربلا سے آئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے، کربلا والے رخصت ہو گئے، چلے گئے، غم کو بڑھا دیا۔ یہ غم کو کیوں کب بڑھا؟ آپ کو معلوم ہے جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ہمارا سلام مختار، کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا، جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا، 10,000 20,000 30، بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا
جناب مختار نے مارا. اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روضے کے اندر، آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے، اندر ان کے ذریعے آج بھی موجود ہے. مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا. تو جب حرملہ مارا گیا، ظالم شمر مارا گیا، جب عمر سعد مارا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا، اگر مختار یہ کام نہیں کرتا، اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام بارگاہ میں حالات مختار پڑھ گئے، اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن چن کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا. حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا، کیسے جناب مختار نے لیا. اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے، غور سے سننا، میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی. یہ ایک جملہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے، ہم اتنے گناہگار ہیں. مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا، اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ امام کا جملہ، یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو. ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کہ آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو. میں 24 آورز بول رہا ہوں، 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے آج کے دور کا زمانے کا امام، وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا. ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. کوئی تو کام ایسا کروں بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، جس سے مولا کی خوشی ہوتی ہے، عزاداری حسین. لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں امام کو راضی کرنا ہے نا، امام کو خوش کرنا ہے نا. جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی، دل کو سکون ملا. اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، پھر عید زرا کبھی نہیں ہوتی، غم سال بھر رہتا. اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں. اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا ہوں، ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. بدلہ لیا، ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا. جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا، لبوں پہ اب آگے چل کے سننا. تو ہم کیا کر رہے، ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام، ہم بھی کوئی ایسا کام کرے. شارجہ میں، دبئی میں جو سن رہا، مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا، سب کانٹیننٹ میں، یورپ امریکہ میں جو سن رہا، کہ ہم بھی کیا کریں آج کی رات سے پورا نیکسٹ 29 ذیلحجہ تک. آپ اس لیے کہ محرم میں آئے تو سارے ریسٹرکشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، محرم کے علاوہ بول رہا ہوں. آپ انصاف سے بولو کہ آج کی رات سے لے کے 29 ذیلحجہ تک، میں لڑکا لڑکی کو بولا، بڑوں کو نہیں بولا، یوتھ کو بولا کہ تم نے 2 مہینے آرزیں آزاداری کی، تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا، اس ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذیلحجہ، پھر محرم آ جائے. اس لائف کو جو چیزیں تم نے چھوڑی ہوئی تھی، پلیز غور سے جو چیزیں تم نے میں اپنے آپ پہ حرام کر لی، یو نو ویری ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ ہر چیز. وہ جتنی چیزیں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ آزاداری کا مہینہ ہم یہ کام نہیں کریں، وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذیلحجہ، پھر تم کو اندازہ ہوگا بہترین اعمال ہے. واجبات پہ تم نے عمل کیا، اس کو کنٹینیو کرنا. میں ایک جملے میں آگے بڑھ، واجبات پہ تم نے عمل کیا، تم آگے بڑھنا، وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا. یہ نہیں کہ کل عید کا دن ہے، کل جو چاہے کرو، ہر چیز معاف. ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے، نہیں بابا خون ان پہ معاف نہیں ہوتا، خون ہے. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے آئی کین ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو. جو فریم ہے اسلام کا، اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے. تو یہ سوچ کے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو. جو میری تقریر کو سن رہا ہے، گرینڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ، پورے دبئی میں، پورے جو مجھے اس وقت سن رہا. گرینڈ سیلیبریشن ان واٹ وے اپنے گھر میں کہیں اور، وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ گرینڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے. پہلی چیز یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس، اوکے. مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. مکس گیدرنگز مت کرو. گرینڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں، انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں. نہیں، عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں. اب بولتے یار پھر کرنا کیا، پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے. 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے. 1000 چیزیں ہم بات کرنے کی، 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے
اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا، اس لیے سیلیبریٹ کرنا، یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ، کہ ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو، بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہزادی تم کو گفٹ دے دے، ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں، یہ نہیں کہ عید کا دن ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو، نو، واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج یہ نماز، نو نو، یو کانٹ ڈو دس. عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا، اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں، آپ کو یقین رہتا ہے کہ مادر حسین آئی، شہزادی میری آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو، تو ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا ہے، ہر چیز پاک اور پاکیزہ، اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے، تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے، ذکر کرتے ہیں. تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے، جشن میں بھی بیوی آئے. میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو، ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے. تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی ہے، اسی طرح آپ اس میں بھی بیوی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا، نہ مولا آئیں گے نہ بیوی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی کہ مولا آج آپ امام، ظاہری طور پہ تو امام ہیں، تو اب آپ جب شروع ہوئی فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے، آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں، ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار؟ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی، ہماری جو جاب ہے، زندگی ہے، بزنس ہے، جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے، تو بیوی کو یہ بولنا کہ مولا حسین جا رہے نا، ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو، بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو. بیوی اور کچھ نہیں چاہیے، ان کے بچوں کا صدقہ دے دو، اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج. تو یہ دو چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا، زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے ہار دی، جس انداز سے عزاداری کی، جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی ہے، اپنے گھروں میں مجلسیں کی، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے. جشن گرینڈ کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں. اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا. لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مرضی. تو بس میری پہلا میرا میسج یہی تھا کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی ہے. اچھا دوسری چیز، اس عید کا نام، کوئی جتنی عیدیں ہمارے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، ٹھیک ہے، عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے. تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، عید غدیر بڑی، اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے. من کنت مولا ہو فاز علی مولا سے مخصوص. 1 سال تک پوری زندگی صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین. ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کر. بہترین کل ڈریسز پہنو، عورتوں کو بول رہا ہوں، مردوں کو نہیں، مرد تو پہنتے ہی. اپنے آپ کو سجاؤ، دلہن بن جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو، بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو، اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے. بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو، بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے. پھر بچوں کو اندازہ ہوگا بھی ہے اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا، اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا. شیعہ صرف غم نہیں کرتے، شیعہ خوشی بھی کرتے، شیعہ غم بھی کرتے. جب غم ہوتا وہ غم کرتے، جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے. صلوات پڑھ لے محمد والے. تو بچوں کو بھی بتاؤ، دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں، بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے. یہ نہیں بولنا بچے، ان کو بتانا ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ. تو بہترین ڈریس پہنو، بہترین جویلری پہنو، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے چچا کے لیے. ان فیملیز کو بلاؤ، گیٹ ٹوگیدر کرو. جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا، اس کے اندر رہ کر عورت جائے، ملے، بات کرے. دوسری چیز، گھر میں کھانا اچھا بناؤ اور نظر دو. اور زمانے کے امام کی نظر سے رشتہ بنتا ہے.
جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے، گفٹ کرتے، اور گفٹ کر کے بولتے اس کو قبول کرو، اس کی برکت ہم سب کو دو. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کل نظر ضرور دو، بہترین کسی چیز پہ بھی دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی ہے، فروٹس کے اوپر، اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے. آپ کھانا بنا کے دیں، کوئی مشکل نہیں، میٹھا بناؤ کوئی مشکل نہیں، آپ نظر دو. بہترین ڈریس کرنا، ڈریس اپ اچھے ہونا، بچوں کو اچھا ڈریس اپ کرانا مائیں، اور اچھا کھانا بناؤ بہترین. جیسے عید کا دن سیلیبریشن کرتے، تم نے تبرک کھایا، نیاز کھائی، جس کی وجہ سے تمہارا گوشت بنا، خون بنا، ہڈیوں میں طاقت ہے، اب تمہارا جسم اتنا پاک رزق کا ہو گیا. تو بہترین گھر میں کھانا بناؤ، حلال رزقن واسعن حلالن طیبن سے بنا کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور کر کے بولو کہ مولا آپ اس کو قبول کریں. بچوں کو بولو کہ بیوی سے بولے کہ ہم کو گفٹ چاہیے، ہم نے نوحہ پڑھا، ہم نے ماتم کیا ہے، ہم نے مجلسوں میں جا کے ہم بیٹھے، ہم فرش عزا پہ بیٹھ، آج ہم فرش مسرت. اب آپ بھی ہماری زندگیوں کو بدل دو. دوستو یہ تم کو اتنا کام آنے، اور جو میں آپ کو خالی ایک جملے میں بول رہا ہوں، کمنگ ایئر تک کا پروٹیکشن امام حسین ضرور پڑھنا. یہ نہیں شام ہو گئی رات ہو گئی یار اب کیا، اب تو مولا حسین سے اتنے دن سے پڑھ رہے تھے، نہ فوگے. نو، دن میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، کم زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ پڑھ کے آج مولا حسین کو ہدیہ، زمانے کے امام کو آج ہدیہ کرنا. بی بی نرجس خاتون کو بولنا، 11ویں امام کو بولنا کہ مولا آج آپ کے، تو اس لحاظ سے آج امام حسین کی زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. یہ تمہارا 1 سال کا پروٹیکشن ہے. زیارت آل یاسین پڑھے تو بہت اچھا. میں نے جب شارجہ کی مجالس میں نے پڑھی تھی، اس میں نے بولا تھا، آج بول رہا نہیں، آج میں آپ کو خالی ریمائنڈ کر رہا. میں صرف یہ بول رہا کہ زیارت آل یاسین پڑھو. اب دعا دیں گے، اس سے زیادہ ایزیسٹ عمل کون سا ہے جو رحمت ہے؟ رحمت ہے. پڑھو یار، سلوات تو 24 گھنٹے پڑھنے کی، ہر پریشانی میں سلوات پڑھو. اس سے بہتر کون سا عمل ہے؟ اس سے بہتر کون سا عمل ہے؟ اب میں جو کتاب میں لکھا وہی پڑھتا. پڑھو ہے، کوئی واجب عمل تھوڑی بتا رہا میں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری گریب میں سوال ہوگا. یاد رکھو، واجب وہ کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہو. تم نہیں، جیسے مثال کی طور پہ استخارہ، تم نے استخارہ دیکھا، منع آیا، تم نے عمل کیا، نقصان ہوگا، لیکن لحد میں تم سے سوال نہیں ہوگا کہ جب منع کر دیا تو تم نے کیوں کیا یہ عمل. دنیا میں نقصان ہو جائے گا، لحد میں سوال نہیں ہوگا تم سے. سوال پڑھے محمد والے محمد، نقصان نہیں ہوتا، سوال نہیں. تو واجب وہ ہے جس کا سوال. ہمیشہ واجب کے بارے میں جستجو کرو کہ یار یہ واجب نہ چھوٹ جائے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ وہ کرو. مستحب میں کیا ہے؟ مستحب تو جو تم کو ملے، جیسا ملے، لیکن معصومین کے فریم، پھر جملہ معصومین کے فریم کے اندر یہ عمل. سلوات معصومین کے ارشادات ہے، سلوات کے لیے حکم معصومین ہے کہ کثرت سے پڑھو. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو. ہوئی شاپنگ یو، میں تو آپ کو ایزیسٹ میں بول رہا. اگر 180 مرتبہ 18 مرتبہ پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنی رحمت آئے گی. آپ کمپلیٹ، ہر یاد آج، ہر معصوم کی ولادت میں، ہر خوشی میں اہل بیت کی کچھ ہی نہیں کرنا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خاکی گناہگار. اتنی بڑی عید کہ جیسے میں نے کہا وہ مولا کے نام کی غدیر ہے، کچھ نہیں دے سکتے. صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اب آپ صدقہ لیں گے تو ہم کیسے مانگیں گے؟ میری زبان اس قابل نہیں کہ میری شہزادی کے سامنے میں جا کے بولوں کہ بی بی مجھے یہ دے دے. میں بہترین طریقہ جو بی بی چاہتی ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے. اللہ کا رسول بولتے ہیں مجھے وہ عمل بہت سب سے زیادہ پسند ہے جب میرے کلمہ، میری امت والے میرے اور میری اولاد پہ درود بھیجتے، میرے اوپر اور میری اولاد پہ ساتھ بھیجتے، درود بھیجتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ. مجھے سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے. اتنا زیادہ گران، لیکن اسلام کے فریم کے اندر ہے کہ کرنا، اسلام کے فریم کو کراس نہیں کرنا. یہ نہیں کہ عید ہے تو کم از کم ایک ہی انڈین سانگ سن لو. ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ اسپوائل یور ڈے، ڈونٹ اسپوائل یور ڈے، ڈونٹ اسپوائل یور سیلیبریشن. پلیز بول رہا ہوں، یہ عید کی میری، عید زہرا کی میری محفل سن رہے، میں چاہتا ہوں جن جن لوگوں نے عزاداری کی ہے، اللہ تمہارے ہر ماتم کے ہر ہاتھ کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر. یہ مت کرو کہ رزلٹ جس دن ملنے والا ہے اسی دن تم نے اپنی حالت خراب کر لی. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ. میری خواہش ہے آپ سے، وہ بھی سیلیبریٹ کرو.
خوشی ایسے کرو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ خوشی ضرور کرنا، ورنہ آپ کی اولاد آپ کو بولے گی کہ یار بڑے ہو گئے کہ یار ہمارے پاس تو صرف غم ہے ہمارے مذہب میں. نو، ہمارے مذہب میں صرف غم نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بیلنس ہے. ولادت ہے، شہادت ہے. جس دن شہادت ہے اس دن غم کرنا ہے، جس دن ولادت ہے اس دن خوشی کرنا ہے. ایک چیز یاد رکھو، جہاں اہل بیت خوش ہم خوش، جہاں اہل بیت غمگین ہم غمگین. اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو. پہلی مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ بتا، مجلس کو اپنی محفل کو تمام کرتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آلموسٹ 55 منٹ کی تقریر ہوگی، 5 منٹ بس اپنی تقریر کو ختم کر. مولا سلامت رکھ کے مسلسل 2 مہینے 8 دن آپ اور پورا سال آپ کے لیے وہ خدمت کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں. تو بس دوستو، فرسٹ ٹائم تھا جو پبلک میں 5 سال کے تھے. 255 ہجری ولادت ہے مولا کی 15 شعبان، اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو میرے مولا کی تاج پوشی کا دن ہے. 11ویں امام کی شہادت ہے. معتمد باللہ ظالم نے میرے مولا کو شہید کیا 28 سال میں یا 29 ایئرس میں، اور مولا کی شہادت کے بعد میرا امام آیا. اب 5 ایئرس اولڈ بوائے میرا مولا جب پہلی دفعہ امام بنا. یہ ینگسٹ امام ہے ہمارے پورے 11 امام. ظاہری طور پہ بول رہا ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے. ہمارا بلیو یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے. لیکن ظاہری طور پہ پبلک کے لیے یہ 7 سال کے یا 8 سال کے غریب امام تھے، جب 9 امام تھے جب غریب امام کی شہادت تھی. 8-9 سال کے تھے. لیکن ینگسٹ جو ہے وہ ہمارا زمانے کا امام ہے. 5 ایئرس اولڈ بوائے. 5 سال کے تھے. 55 میں ولادت ہے، 60 میں شہادت ہے 11ویں امام کی. زمانے کے امام کی ولادت 55 میں اور 60 میں آپ امام بنے. تو 5 سال کے. یہ پیریڈ کب تک چلا؟ اس زمانے میں امام کے حکم سے امام نے نامینیٹ کیا تھا اپنے نائب کو. کیوں؟ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا، غیبت صغرا کا پیریڈ شروع ہوا. غیبت صغرا 8 ربیع الاول 260 ہجری. 5 سال کے امام غیبت میں چلے گئے. اس زمانے تک تصور نہیں تھا لوگوں کو، ان کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے امام کا، اس لیے کہ امام پردے میں. ہم پیدا ہوئے تو امام پردے، ہم باپ پیدا ہوا تو امام پردے میں. اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما. تو اب کیا ہے؟ آج کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں شیعہ کو فکر تھی. شیعہ پریشان ہو گیا تھا. تو امام نے کیا کیا تھا؟ امام سے کنیکشن کے لیے امام نے ایک کو نائب کیا تھا. محمد ابن عثمان ابن سعید، یہ باپ بیٹے، عثمان ابن سعید کو نائب کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اپنا نامینیٹ کیا تھا، تم میرے مجتہد، تم رابطہ رکھو لوگوں کے ساتھ، اور تم امام ان سے جا کے ملتے تھے. تو لوگ خمس دیتے تھے، عریضے لکھتے تھے، خط لکھتے تھے، اپنی حاجات کو، کوئی سوال ہو سب عثمان ابن محمد ابن عثمان کو، جو ان کے بیٹے عثمان ابن محمد، جو عثمان ابن سعید، ان کو دیتے تھے. اور اس کے بعد وہ جا کے امام سے، پلیز غور سے سنو، غیبت شروع ہو گئی. وہ جا کر امام سے ملتے نہیں تھے، امام ان کے پاس آتے تھے. امام ریگولر ان کے پاس آتے تھے، ان سے ملتے. اب میں یہاں پہ ایک پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. ہمیشہ ذہن میں رکھو یہ بات، آج بھی میں ایک جملوں کا ذمہ دار ہوں. اور I'm saying، اس لیے کہ میرے مولا کے اوپر میں نے بہت سے اشعار پڑھے، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر. آج بھی پلیز جملے کو، آج بھی ہم امام سے نہیں مل سکتے، امام ہم سے مل سکتا. غیبت کبریٰ ہے، ہائر اوکلٹیشن ہے. اس اوکلٹیشن میں وی cannot say کہ یس آئی میٹ امام. اگر میں یہ بولتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں. اگر میں یہ بولتا ہوں کہ میں تو امام سے ملتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کاذب ہوں. لیکن امام، ہمارا امام مجبور نہیں. ہمارا امام قادر مطلق جو پروردگار ہے اس کا مظہر ہے. ہمارا امام 24/7 ہم کو دیکھ رہا، نظر کرم ہے امام ہے. اللہ اسی نظر کرم میرے مولا کی بی بی کے صدقے میں. تو امام مل سکتے ہم سے، ہم نہیں مل سکتے امام سے. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی جو نائب تھے، ایسا نہیں کہ ان کو پتہ کہ امام وہاں پہ بیٹھے ہیں میں چلا جاؤں گا. نو، امام حکم دیتا تھا یا امام آگے ملتا تھا. امام ریگولر آگے ملتے تھے اس، اور وہ خط دیتے تھے، عریضہ امام سب کا جواب دیتے تھے. خمس دیتے تھے، خمس لیتے تھے، بولتے تھے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا. عثمان ابن محمد کو عثمان ابن سعید کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان بنے نائب. ان کے بعد تیسرے نائب آئے
حسین ابن رو، جن کے ذریعے آپ 15 شعبان کا عریضہ لکھتے، 14 شعبان کا جو عریضہ لکھتے، یہ سارے بغداد کے۔ چوتھے نائب علی ابن سمری، یہ 69 ایئرز کا پیریڈ ہے اسمالر اوکلٹیشن کا، جس کو ہم غیبت صغریٰ بولتے ہیں۔ یہ شروع ہوا 8 ربیع الاول آج سے، آج 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ ہے، اور اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا 15 شعبان 329 ہجری کو، جب آخری نائب علی ابن سمری کا آخری وقت آیا تو 8 دن پہلے مولا کی ایک توقیع مبارک، مولا کے جو لیٹسٹ کورسپونڈنس جو ہوتا تھا اس کو توقیع بولتے، جس میں شیخ مفید کے پاس بھی آیا تھا، کئی ہمارے بڑے بڑے ایسے علماء ہیں کہ جو اتنے پائس ہیں میرے مولا کے، اتنے قریب ہیں، تو ان کے پاس توقیع مبارک آتی۔ تو علی ابن سمری کے پاس ایک توقیع آئی تھی، مولا کا خط آیا تھا، وہ کیسا آیا تھا وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ مولا کسی کو دیتے تھے وہ لے جا کے پوسٹ میں دیتا تھا، اب ہم کو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، توقیع مبارک ہے اس کو ایکسپٹ کرو، زیادہ ڈیٹیل میں مت جاؤ، پہلے امام سے قریب ہو یار، یہ ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بارہ توقیع مبارک آئی کہ علی ابن سمری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا، تم اپنے بعد کسی کو نائب بھی۔ اچھا ایک بات اور بول دو، عثمان ابن محمد سعید پہلا نائب، یہ نہیں کہ عثمان ابن سعید پھر بولو عثمان ابن سعید نے اپنے بیٹے کو نائب بنا دیا، نو، امام نامینیٹ کرتا تھا، وہ نائب بنتا تھا، امام بولتے تھے کہ اب اس کو پہلے نائب کو کہ اب دوسرا نائب جو ہوگا تمہارا آخری وقت آ گیا، اب تمہارے بعد یہ نائب ہے میرا۔ اس زمانے میں لوگوں نے ایسی جھوٹے نائبین کا دعویٰ کر لیا، جس میں ایک بہت بڑا عالم تھا ابو الحسن شلمغانی، جب اس کو وہ ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی ابو الحسن بنے گا، اور امام نے حسین ابن رو کو بنایا جو تیسرے نائب، جس کے ذریعے ہم 14 شعبان کا خط، تو یہ ابو الحسن بگڑ گیا۔ تو یہاں پہ بھی ایک میسج کہ جب امام نعمت دے تو خوش، امام بولے نہیں تو آج تجھے نہیں دوں گا کل دوں گا، بگڑ گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، شیطان سے ڈرو، کہ شیطان حملہ کر کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے عالموں کو اس نے گمراہ کیا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، سلوات بہترین عمل ہے اس کے لیے، اور دعائے عدیلہ بہترین عمل ہے کہ تمہارا ایمان پروٹیکشن رہتا۔ میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا پورا۔ تو تیسرے نائب ابو الحسن شلمغانی، اور چوتھے نائب حسین ابن علی ابن سمری کو میرے مولا نے 8 دن پہلے توقیع مبارک بھیجا، اور بھیج کے کہا کہ سنو علی، اب تمہارے بعد کوئی نائب نہیں ہے، ڈائریکٹ نائب، میں بول رہا ہوں غور سے سنو جملے، ڈائریکٹ نائب، نامینیٹڈ نائب۔ اب جتنے ہمارے مجتہدین ہیں وہ سارے کے سارے نائب ہیں، جتنے ہمارے مرجع ہیں، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے، آغا حسین شیستانی، آغا رہبر معظم سید علی خامنئی صاحب، بشیر نجفی صاحب، آغا حکیم، آغا فیاض، جتنے ہمارے آغا وحید خراسانی، ہمارے سارے مرجعوں کو اللہ تو سلامت رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، یہ دنیا کے شر سے ان کو محفوظ رکھ۔ تو سارے ہمارا مرجع جو ہے نائب ہے۔ 11 امام کی حدیث ہر توضیح میں ملے گی آپ کو۔ تو میرا بولنا یہ کہ 69 ایئرز کا پیریڈ اسمالر اوکلٹیشن غیبت صغریٰ کا تھا، جو 8 ربیع الاول سے شروع ہوا، 15 شعبان 329 ہجری پہ ختم ہوا، 329 ہجری سے ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا، جو آج 1442 ہجری تک چل رہا۔ یہ آلموسٹ 1200 ایئرز سے غیبت کبریٰ چل رہی۔ بس دعا یہ کرو، آج عید زہرا کی سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار تو میرے امام کو سلامت رکھ، اور امام کے ظہور میں تاجیل کر دے، کہ امام یہ جملہ بولے جو امام دعائے ندوہ میں بولے گا، آئینا طالب بدم المقتول بکربلا۔ دعا یہ کرو کہ بی بی زہرا کا واسطہ میرے مولا، جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے اور خون حسین کا بدلہ لیں گے سب کے سامنے اور سب کی طرف سے، بول رہا مولا جب آپ آئیں گے انشاءاللہ ظہور کریں گے، اللہ آپ کے ظہور میں تاجیل کرے، ہم سب کو اٹھانا مولا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ، آئینا طالب بدم المقتول بکربلا، جب آپ خون حسین کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے، آپ جیسا چن چن کے بدلہ لیں گے مولا، ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے مولا، ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے کہ جنہوں نے بی بی زہرا کے گھر کو شہید کیا، ان سے ہم چن چن کے بدلہ لیں گے، بی بی زہرا کے قاتلوں سے لے کے 11 امام تک کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔